یہ ہے کہ نماز بچوں کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہت معروف اور مشہور حدیث ہے۔ آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، جو لوگ مربین ہیں، جن کی ماتحتی میں رب العالمین نے اولاد دی ہے، ان کے تعلق سے ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کی ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، یعنی نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کے لیے مارنے کی بھی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، یعنی یہ تاکیدی حکم ہے۔ اور عموماً ہمارے یہاں 7 سال یا 10 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغت سے پہلے کی ہے، 10 سال میں بالغ نہیں ہوتے ہمارے یہاں۔ اس لیے نماز کے تعلق سے پہلے سے ہی تدریب اور پہلے سے ہی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ دوسری عبادتوں سے ہٹ کے فضیلت میں، مقام مرتبے میں یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا رب العالمین کے یہاں بڑا ہی اجر و ثواب ہے، حتیٰ کہ انسان اس عبادت کے ذریعے اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرب ما یکون العبد عن ربی وهو ساجد، سجدے میں بندہ رب سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ اور سجدہ نماز کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس لیے اس عبادت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین اور تاکیدی تعلیم دی ہے۔ ہمیں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ان پر نماز فرض نہیں ہے تو اب ہم ان کے تعلق سے غافل رہیں یا سستی اور تکاہلی برتیں۔ نہیں، جو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، 7 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، ہم ان کو نماز کا حکم دیں، سکھائیں نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ 10 سال کے ہو جائیں، کیونکہ یہ 3 سال کا عرصہ کافی ہے اس عبادت کو مکمل سیکھنے کے لیے۔ اس عبادت کو مکمل سیکھنے کے لیے 3 سال کا عرصہ بہت کافی ہے، لیکن بچہ پھر بھی سستی اور کاہلی کرے تو پھر ہمیں شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ ہم مارے بھی، یہ تدریبی مار ہے۔ اس مار کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نماز کے اوپر مواظبت برتے، اس لیے ہم بچوں کے تعلق سے سستی اور کاہلی کے شکار نہ رہیں۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو مربی ہیں وہ اپنے بچے اور اولاد کے تعلق سے سستی کاہلی کے شکار رہتے ہیں، دنیاوی تعلیم پر کافی متوجہ رہتے ہیں، لیکن دینی شرائع اور دینی تعلیم کی کوئی بھی توجہ نہیں رہتی۔ جب یہ اولاد بلوغت کے مقام پر پہنچتی ہے، جہاں پر عبادتیں اس کے لیے فرض ہو جایا کرتی ہے، تو وہ نماز سے غافل رہتی ہے۔ تو ہم بھی سبب بنتے ہیں ان کے تارک صلاح میں، یعنی جو شخص نماز کا مکلف ہوا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن اگر والدین کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ نماز میں سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جب نماز فرض ہوئی ہے اور نماز میں اس نے سستی کی ہے، وبال گناہ اس کے لیے بھی ہے اور جس نے تربیت میں کمی کی اس کے لیے بھی، کیونکہ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کو اپنا بھی حساب دینا، اولاد کا بھی دینا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر نعمتوں کا اللہ کا حساب دینا ہے، جو بھی ملی ہے صحیح طریقے سے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کی تربیتی جو تعلیم ہے، ہم پہلے اپنی اولاد کے لیے اس کی تنفیذ کریں، خود سیکھیں اور اولاد کو سکھائیں۔